وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اقتصادی سروے 2024-25 پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی سطح پر پیداوار کی شرح کم ہو کر 2.8% رہ گئی ہے، جبکہ پاکستان کی جی ڈی پی میں بہتری آئی ہے۔ 2 سال قبل مہنگائی 29% تھی، جو اب کم ہو کر 4.6% پر آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے معاشی ڈی این اے بدلنے کے لیے ٹیکس، انرجی اور پینشن ریفارمز پر کام تیز کر دیا ہے۔ گردشی قرضے کے خاتمے کے لیے بینکوں سے معاہدہ ہو چکا ہے، جبکہ 24 اداروں کو نجکاری کے لیے ریفر کیا گیا ہے۔ پالیسی ریٹ 22 سے کم ہو کر 11% ہو گیا ہے اور 43 وزارتوں 400 محکموں کی رائٹ سائزنگ کی جا رہی ہے۔ ان تمام اقدامات سے معیشت میں بہتری کی امید ہے۔ نئے مالی سال 2025-26 کا 17,600 ارب روپے کا حجم کا بجٹ کل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ دفاعی بجٹ میں 18% اضافے اور قرضوں کی ادائیگی پر 6,200 ارب روپے خرچ کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ٹیکس وصولی کا ہدف 14,130 ارب اور مجموعی آمدن کا تخمینہ 19,400 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اور پینشن میں 5 سے 7.5% اضافے کی تجویز زیر غور ہے۔ تعلیم کے لیے 13.58 ارب، صحت کے لیے 14.30 ارب اور آئی ٹی کے لیے 16.22 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان ہے۔ بجٹ پر بحث 13 سے 21 جون تک ہوگی، جبکہ 26 جون کو فائنانس بل کی منظوری دی جائے گی۔ اسپیکر ایاز صادق نے شیڈول کی منظوری دے دی ہے اور تمام جماعتوں کو بحث میں شرکت کا موقع دیا جائے گا۔ بجٹ کے بعد صوبے بھی اپنے بجٹ پیش کریں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے نمایاں عسکری اور سفارتی کامیابیاں حاصل کی۔ وزیر اعظم کے سعودی عرب، ترکیہ، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان کے دورے پاکستان کے عالمی وقار میں اضافے کا باعث بنے۔ خانہ کعبہ کا دروازہ خصوصی طور پر وزیر اعظم کے لیے کھولا گیا۔ سعودی ولی عہد نے خود وزیر اعظم کو گاڑی میں شاہی زہرانے کے لیے لے کر گئے۔ وزیر اعظم نے عید پر عالمی رہنماؤں اور ملک کی قیادت کو مبارکباد دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے دورے بھی عالمی سطح پر پذیرائی کا حصہ ہیں۔ پاکستان اب معاشی استحکام کی جانب گامزن ہے اور دنیا نے ہمارے موقف کو تسلیم کیا ہے۔ اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں وزیر اعظم پیڈرو سینچیز کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرہ کیا گیا، جس میں ان سے استعفیٰ اور فوری انتخابات کا مطالبہ کیا گیا۔ مظاہرہ قدامت پسند اپوزیشن پاپولر پارٹی کی کال پر ہوا، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ احتجاج کا مرکزی نعرہ تھا جمہوریت یا مافیا۔ پاپولر پارٹی کے مطابق مظاہرین کی تعداد 1 لاکھ سے زائد تھی، جبکہ سرکاری اعداد و شمار 45 سے 50 ہزار کے درمیان بتاتے ہیں۔ احتجاج سابق سوشلسٹ رہنما لائرے ڈیز کی لیک آڈیو کے بعد سامنے آیا، جس میں ان پر سینچیز کی بیوی، بھائی اور سابق وزیر کے خلاف تحقیقات پر اثر انداز ہونے کا الزام ہے۔ ڈیز نے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا ہے۔ پاپولر پارٹی کے رہنما فیوخو نے حکومت پر مافیا جیسے رویے اپنانے کا الزام لگایا۔ وزیر اعظم سینچیز پہلے بھی 2024 میں مستعفی ہونے پر غور کر چکے ہیں۔ کولڈ کیس اسکینڈل اور دیگر الزامات کے باوجود حکومت کا کہنا ہے کہ یہ سب دائیں بازو کی مہم کا حصہ ہے۔ عام انتخابات 2027 میں متوقع ہیں، مگر تازہ سروے میں پاپولر پارٹی کو معمولی سبقت حاصل ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج سے 12 جون تک ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر کی پیشگوئی کی ہے۔ بالائی علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری، جبکہ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے میدانی علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا بھی خدشہ ہے۔ یویفا نیشنل کپ کا سنسنی خیز فائنل پرتگال نے اپنے نام کر لیا۔ دفاعی چیمپئنز اسپین کو پنلٹی ککس پر 3 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست ہوئی۔ میچ کے مقررہ وقت اور اضافی وقت میں دونوں ٹیمیں 2-2 گول کرنے میں کامیاب ہوئیں، لیکن فیصلہ پنلٹی ککس پر ہوا۔ تیسری پوزیشن کے میچ میں فرانس نے جرمنی کو 2-0 سے شکست دی۔ اس میچ میں کلیان مباپے نے اپنے انٹرنیشنل گولز کی 50 بھی مکمل کی۔